السلام علیکم۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک زبردست تفتیشی کہانی جس کا نام ہے بھگوان کے بعد تم ہو، اور یہ اس کا 3rd پارٹ ہے۔ لڑکی اس کے ساتھ جانے سے ڈر رہی تھی، بار بار کہتی تھی کہ مجھے اپنے بھائی کے پاس جانے دو، میرے بھائی کو بلا دو۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بھائی یہاں نہیں ہے اور اس کا گھر پولیس نے سربمہر کر رکھا ہے۔ باہر جا کر میں نے اسے تسلی دلاسا دیا اور بتایا کہ وہ یوں سمجھے کہ اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہے۔ وہ بیچاری اس قدر خوفزدہ تھی کہ بات کم کرتی اور روتی زیادہ تھی۔ اس کی جسمانی حالت تو بہت ہی بری تھی۔ میں نے اس معزز مسلمان کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ لڑکی پر کیا گزری ہے۔ اسے میں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہندو مسلم تصادم ہے۔ مسلمان جذبے والا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ لڑکی نے مجھے جو بیان دیا تھا وہ مختصراً یوں ہے کہ اس کا بھائی ہندو سیٹ کا منشی ہے اور اس کے گھر آتا جاتا ہے۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس شہر میں نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ سیٹ کے کام سے شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ یہ لڑکی کئی بار سیٹ کے گھر گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ سیٹ کی بیٹی اس کی ہم عمر ہے اور اس کی سہیلی ہے۔ تقریباً 1.5 مہینہ گزرا۔ سیٹ کے گھر کا نوکر اس لڑکی کے گھر آیا اور کہا کہ لڑکی کا بھائی اسے سیٹ کے گھر بلا رہا ہے۔ لڑکی نے برقع اوڑھا، گھر کو تالا لگایا اور نوکر کے ساتھ چلی گئی۔ سیٹ کے گھر کو ایک راستہ شہر کے اندر سے جاتا تھا اور دوسرا راستہ شہر سے باہر جاتا تھا۔ لڑکی کو نوکر شہر کے باہر کی طرف لے گیا۔ اس نوکر کو لڑکی بڑی اچھی طرح جانتی تھی، کوئی اجنبیت نہیں تھی۔ بے فکر ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ راستے میں نوکر نے لڑکی سے کہا، مجھے ایک کام یاد آ گیا، اس مکان میں میرا ایک رشتہ دار رہتا ہے، اسے ایک پیغام دے آؤں۔ یہ وہی الگ تھلگ مکان تھا جہاں سے میں نے لڑکی کو برآمد کیا تھا۔ لڑکی رک گئی اور کہا کہ جاؤ پیغام دے آؤ۔ نوکر نے اسے کہا، تم یہاں اکیلی کھڑی اچھی نہیں لگتی، میرے ساتھ ہی آ جاؤ۔ لڑکی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس مکان کے دروازے پر پہنچ کر نوکر نے لڑکی سے کہا، تم بھی اندر آ جاؤ، اندر سب عورتیں ہیں۔ لڑکی اندر چلی گئی۔ نوکر نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ کمرے سے 2 آدمی نکلے۔ انہوں نے لڑکی کو دبوچ کر اٹھا لیا۔ ایک نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ لڑکی پردہ نشین اور شریف تھی، بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ دن اور رات میں کتنی بار بے ہوش ہوئی۔ ہر شام کے بعد یہ ہندو سیٹھ جس کے گھر نقب لگی تھی اس کے پاس آ جاتا، اسے فروٹ وغیرہ کھلایا جاتا، نہایت اچھا کھانا دیا جاتا، اسے زبردستی شراب پلائی جاتی اور اسے خراب کیا جاتا۔ دن بھر وہ قید رہتی۔ 2 مرتبہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن 2 پہرے دار موجود رہتے تھے، انہوں نے دونوں مرتبہ اسے پکڑ لیا۔ لڑکی نے بتایا کہ پہلے 5-6 دن سیٹھ اسے کہتا رہا کہ ہندو ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ وہ نہ مانی۔ اس کافر نے اسے بغیر شادی کے بیوی بنائے رکھا۔ لڑکی نے اس کے پاؤں پکڑے، رو رو کر فریادیں کی کہ میرے بھائی نے تمہاری بہت خدمت کی ہے، اسی کی خاطر مجھے چھوڑ دو۔ ایک بار سیٹھ نے اسے کہا، تمہارے بھائی نے میری جو خدمت کی ہے میں تمہیں اسی کا صلہ دے رہا ہوں۔ لڑکی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ سیٹھ کی بیٹی اس کے بھائی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ چند دنوں بعد سیٹھ نے اسے کہا کہ ہندو مذہب اختیار کر لو، میں تمہیں ایک بڑے خوبصورت ہندو جوان سے بیاہ دوں گا۔ لڑکی نہ مانی۔ پھر سیٹھ نے ہر شام اپنے ایک دوست کو وہاں مدعو کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی نے مجھے اپنی بپتا سناتے ہوئے کہا، شروع میں وہ مجھے زبردستی شراب پلاتے تھے، میں نے جب رہائی کی امیدیں توڑ دیں تو میں نے شام کو خود ہی شراب پینی شروع کر دی۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ میں اپنے آپ کو بھول جاتی تھی اور یہ احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہی بہتر ہے۔ اس نے خودکشی کے طریقے بھی سوچے اور اس نے سیٹھ کو قتل کرنے کے طریقے بھی سوچے، مگر اسے کوئی ذریعہ سمجھ نہ آیا کیونکہ وہ شریف اور بھولی بھالی لڑکی تھی۔ اس نے بتایا کہ جس شام میں نے سیٹھ کو اس کے ایک دوست کے ساتھ موقع پر پکڑا تھا، سیٹھ کا دوست سیٹھ سے پہلے وہاں پہنچ گیا تھا۔ سیٹھ دیر بعد آیا اور اپنے دوست سے کہا، آج جو عیش کرنی ہے کر لو، کل چھٹی۔
دوست نے یعنی دوسرے سیٹھ نے اس سے پوچھا کہ چھٹی کیوں؟ اس نے جواب دیا گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپس میں جو باتیں کی وہ اشاروں میں اور گول مول الفاظ میں کی، جس سے لڑکی کو یہ شک ہوا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا یا کسی اور کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ نے اس کی سن لی اور مجھے اس کی نجات کا سبب بنایا۔ اس نے بتایا کہ میں جب اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ سمجھی کہ میں وہ آدمی ہوں جس کے حوالے اسے سیٹھ کرے گا، مگر سیٹھ نے باہر کا دروازہ کھلتے ہی کمرے کا دروازہ ذرا سا کھولا اور دروازہ فوراً بند کر کے پلنگ کے نیچے گھس گیا۔ لڑکی کی یہ داستان سن کر میری جو جذباتی حالت ہوئی تھی وہ پاگل پن کی کیفیت تھی۔ تھانے داری میرے سامنے آ جاتی تھی، ورنہ میں ایسا بھڑکا کہ دل میں آئی کہ ان دونوں سیٹھوں کو جنہیں میں نے حوالات میں بند کر دیا تھا اپنے ہاتھوں اس طرح قتل کروں کہ کئی دن تڑپتے رہیں اور تڑپ تڑپ کر مرے۔ لڑکی روتی تھی اور بار بار اپنے بھائی کا نام لیتی تھی۔ مجھے اس کے بھائی پر غصہ آ رہا تھا جس کی عشق بازی نے اس کی معصوم بہن کو جہنم میں پھینک دیا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ میں نے طے کر لیا کہ نقب زنی کا کیس چوپٹ ہو جائے، میری نوکری چلی جائے، میں ان دونوں کافروں کو جیل بھجوا کر دم لوں گا۔ دوسرے دن ان دونوں کا اور ان کے پہرے دار کا ریمانڈ لینا تھا۔ میں نے ASI سے کہا کہ تینوں کو مجسٹریٹ کے پاس 7 روز کے ریمانڈ کے لیے لے جاؤ۔ اس نے پوچھا سیٹھوں کو ہتھکڑیاں تو نہیں لگیں گی؟ کیوں؟ وہ اخلاقی جرم کے ملزم میں ہتھکڑیاں لگیں گی؟ سوچ لیں ملک صاحب، یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ میں نے زور دے کر کہا انہیں ہتھکڑیاں لگیں گی موہن بھائی، انہیں ہتھکڑیاں لگا کر لے جاؤ۔ دونوں سیٹھوں نے ہتھکڑیاں نہ لگانے کے لیے 5,000 روپیہ پیش کیا اور کہا کہ اپنا آدمی بھیج کر ابھی رقم منگوا لو۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ASI نے مجھے بتایا کہ وہ ہتھکڑیاں نہیں لگواتے اور رشوت پیش کرتے ہیں۔ میں رات سے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اٹھا، حوالات کے دروازے تک گیا۔ 2 کانسٹیبل ہتھکڑیاں لیے کھڑے تھے اور سیٹھ باہر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے حوالات کا دروازہ کھلوایا، ہتھکڑیوں والے کانسٹیبل کو اندر لے گیا، سیٹھوں سے کہا آگے آؤ، دونوں ہاتھ آگے کرو۔ انہوں نے منت سماجت کی۔ میں نے آواز دے کر 4 کانسٹیبل اور بلا لیے۔ انہیں کہا اگر یہ سیدھے طریقے سے ہتھکڑیاں نہیں پہنتے تو انہیں فرش پر لٹا کر ہتھکڑیاں لگا دو اور گھسیٹ کر کچہری تک لے جاؤ۔ دونوں نے ہاتھ آگے کر دیے۔ انہیں ہتھکڑیاں لگا کر باہر نکالا گیا۔ میں نے احتیاطاً 2 کی بجائے 4 کانسٹیبل ساتھ بھیجے کہ راستے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اتنے بڑے آدمیوں کے لیے یہی سزا کم نہیں تھی کہ وہ شہر کے ایک عادی مجرم چرسی اور جواری کے ساتھ ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے شہر میں سے گزارے جا رہے تھے۔ وہ تھانے میں سے نکل گئے تو میں ٹہلتا ٹہلتا باہر والے پھاٹک میں جا کھڑا ہوا، انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ میرے جذبات میں ایسا ابال آیا کہ میرے آنسو نکل آئے۔ بے گناہ مسلمان لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، پوٹھوہاری خون جوش میں آ گیا۔ میں نے اپنی تھانے داری پر لعنت بھیجی۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا تو میں ان دونوں کو قتل کر کے پھانسی چڑھ جاتا۔ یہ تو انتقام کا جذبہ تھا۔ میں نے اس پر قابو پا کر حقائق پر غور کیا تو محسوس کیا کہ میں نے خطرہ مول لیا ہے۔ وہ خطرہ 3 گھنٹے بعد تھانے کے دروازے پر آ گیا۔ اس سے 1 گھنٹہ پیشتر سیٹھ واپس آ چکے تھے۔ ASI نے بتایا کہ راستے میں تماشائیوں کا ہجوم ہو گیا اور یہ جلوس کچہری تک ساتھ گیا۔ ریمانڈ لے کر نکلے تو ہجوم دگنا ہو گیا تھا۔ لطیفہ یہ ہوا کہ وہ دونوں سیٹھوں کا نام لے لے کر زندہ باد اور انگریزی راج مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان دونوں کو انگریزی حکومت نے سیاسی لیڈری کے جرم میں گرفتار کیا ہے۔ ہندوؤں کا باپو مہاتما گاندھی گرفتاری اور جیل کا شیدائی تھا، اس لیے ہندو اسے ہیرو سمجھتے تھے۔ ان سیٹھوں کو بھی انہوں نے ہیرو بنا دیا۔ وہ حوالات میں آئے تو ان کے رنگ زرد ہو چکے تھے اور ان پر خاموشی طاری تھی۔ 1 گھنٹہ بعد ہندوؤں کا ایک جلوس جس کی تعداد 3,000 سے زیادہ ہی ہوگی تھانے کے سامنے آ کر اسلام مرد آباد کے نعرے لگانے لگا اور ہمارے لیڈروں کو رہا کرو کے بھی نعرے لگے، جے ہند کے بھی نعرے لگے۔ میں پھاٹک کی طرف گیا تو ادھر سے 4-5 لیڈر آگے آئے۔
یہ صورتحال بگڑ سکتی تھی، لیکن میں نے ہوش ٹھکانے رکھے۔ لیڈروں نے آگے آ کر میرے ساتھ توہین آمیز باتیں کیں، مجھے مشتعل کرنے کی کوشش کی تاکہ میں تشدد کروں، لیکن مجھے اپنے آپ پر قابو تھا۔ ان میں وہ لیڈر بھی تھے جو سیٹ کے ساتھ میرے پاس پہلے بھی آ چکے تھے۔ میں انہیں اپنے دفتر میں لے گیا اور انہیں پوری تفصیل سے بتایا کہ ان سیٹوں کا جرم کیا ہے۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ لڑکی مجسٹریٹ کو اپنے بیان دے چکی ہے۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ یہ جلوس بازی کریں گے تو اپنے ان دونوں سیٹوں کا کیس خراب کریں گے، کیونکہ میں اوپر اطلاع بھیج کر انگریز پولیس افسروں اور ڈپٹی کمشنر کو بلا لوں گا۔ انہیں جب پتہ چلے گا کہ ان کا جرم کیا ہے تو وہ ذاتی دلچسپی لے کر ان دونوں کو زیادہ سے زیادہ سزا دلوائیں گے۔ ابھی کیس میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے پاس میرے خلاف لڑنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ میں ان کے خلاف جو گواہ پیش کروں آپ انہیں توڑنے کی کوشش کریں اور میرا استغاثہ کمزور کریں۔ ایک لیڈر زیادہ ہی جوشیلا تھا۔ اس نے جوش میں آ کر کہا، ہمیں یہاں مسلمان دروغ نہیں چاہیے۔ یہ آپ بالائی افسروں سے کہیں کہ مجھے یہاں سے ہٹا دیں۔ جب تک مسلمان دروغہ یہاں موجود ہے وہ ان ملزموں کو انتہائی سزا دلانے کی کوشش کرے گا اور بدامنی کو دبانے کے لیے پوری کارروائی کرے گا۔ یہ دونوں اخلاقی ملزم ہیں۔ آپ اپنا جلوس فوراً منتشر کر دیں۔ آپ کے لیے اور ان دونوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ ہندو بڑی چالاک اور لومڑی کی طرح مکار قوم ہے۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتے چلے گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے جلوس سے کیا کہا۔ بہرحال جلوس منتشر ہو گیا۔ رات کو میرے مخبر روزمرہ کی ڈیوٹی دینے آئے تو انہوں نے بتایا کہ شہر میں میرے خلاف بہت شور اٹھ رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمان دروغہ نے نقب زنی کے مجرموں کو بچانے کے لیے سیٹ کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے احتیاطاً اپنے بالائی افسروں کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دے دی۔ وہاں سے مجھے حکم ملا کہ صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اگر زیادہ گڑبڑ کا خطرہ ہو تو فوراً اطلاع دو اور یہ احتیاط بھی کرو کہ ہندوؤں کے جذبات کو مجروح یا مشتعل نہ کرنا۔ میں نے اس روز نقب زنی کی تفتیش کی یہ کارروائی کی کہ منشی کی فوٹو جو سیٹھ کی بیٹی بملا کی کشیدہ کاری کی کتاب سے برآمد ہوئی تھی وہ نکالی۔ اس کے پیچھے اس فوٹوگرافر کی دکان کی مہر لگی ہوئی تھی جس سے اس نے تصویر اتروائی تھی۔ میں نے تصویر اس دکان پر بھیج دی اور کہا اگر اس کا نیگیٹو محفوظ ہو تو 8 کاپیاں شام سے پہلے تیار کر دے۔ شام تک مجھے 8 کاپیاں مل گئیں۔ میں نے اگلے روز ہیڈ کوارٹر کو یہ تصویریں بھیج کر استدعا کی کہ یہ ملزم آگرہ میں ہے اور نقب زنی میں مطلوب ہے۔ آگرہ پولیس سے کہا جائے کہ اسے تلاش کرے۔ اس دور میں پولیس کا نظام صحیح معنوں میں کام کرتا تھا۔ 10ویں روز مجھے اطلاع ملی کہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اسے وہیں رہنے دیا جائے، میں اس کے گھر کی تلاشی لے کر یہاں آؤں گا۔ ان 10 دنوں میں سیٹھوں کے ساتھ جو معرکہ ہوا وہ یوں ہوا کہ ان کے وکیل نے ضمانت کی درخواست دی۔ مجھے طلب کیا گیا۔ ان کے وکیل نے کہا کہ ملزم سیاسی، تجارتی اور معاشرتی حلقوں کے بہت اونچے لوگ ہیں۔ وہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ تھانے کی غلیظ حوالات میں بند ہیں جہاں ان کی حیثیت اور صحت تباہ ہو جائے گی۔ انہیں ایک مسلمان انسپکٹر نے مسلمان ہونے کی وجہ سے بے بنیاد الزام میں گرفتار کر لیا ہے، لہٰذا انہیں ضمانت پر فوراً رہا کیا جائے۔ میں نے اپنا موقف یہ پیش کیا کہ الزام بے بنیاد نہیں ہے۔ لڑکی کے بیان مجسٹریٹ کے روبرو قلم بند اور سربہ مہر ہو چکے۔ ملزم اثر و رسوخ والے لوگ ہیں اور لڑکی بے آسرا ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ ملزم تفتیش میں رکاوٹ ڈالیں گے اور لڑکی کو پریشان کریں گے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ ملزم ابھی حوالات میں ہیں لیکن شہریوں نے ان کے حق میں 3000 نفوس کا جلوس نکالا اور تھانے پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے جس کی رپورٹ متعلقہ اتھارٹی کو دے دی گئی ہے۔ اگر ملزم ضمانت پر رہا ہو گئے تو شہر میں نقص امن کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ دونوں اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی گرفتاری کو سیاسی مسئلہ بنا دیں گے۔ مجسٹریٹ نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ ان کے وکیل نے ضلع میں جا کر سیشن کورٹ میں ضمانت کی درخواست دی، وہ بھی میرے دلائل کے سامنے بے اثر رہی اور مسترد کر دی گئی۔ 7 روز کا ریمانڈ ختم ہو گیا تو میں نے مزید ریمانڈ نہ لیا کیونکہ مجھے ملزموں کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں جوڈیشل حوالات میں بھیج دیا گیا۔ وہاں جا کر 8ویں روز ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا۔ میں آگرہ گیا
مسلمان منشی ایک تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ میں نے فوٹو سے اس کا چہرہ ملایا، نام پوچھا، ولدیت پوچھی اور یقین کر لیا کہ یہی وہ منشی ہے۔ اس نے وہاں منیاری کی دکان کھول لی تھی۔ وہ اسی دکان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ میں نے قانون کے مطابق اس کے گھر کی تلاشی لی۔ سیٹھ کی بیٹی بملا گھر میں تھی، بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میں جب وہاں کے تھانے دار کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے منشی کو ہتھکڑیوں میں دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا نام بملا ہے؟ نہیں، اب میرا نام شکیلہ ہے۔ مسلمان ہو گئی ہو؟ ہاں۔ سیٹھ کی بیٹی ہو؟ ہاں، لیکن اب اس شخص کی بیوی ہو۔ میں نے دونوں سے کہا، میں تمہیں جیسے کہوں ویسے کرو۔ مجھے پریشان کرو گے تو بہت پریشان ہوگے، میری مانتے جاؤ گے تو فائدے میں رہو گے۔ سیٹھ کے گھر سے جتنا مال نکالا ہے وہ خود ہی نکال دو۔ منشی نے پسو پیش کی، لڑکی خاموش ہو گئی۔ میں نے منشی سے کہا، اب تمہاری ہیرا پھیری بیکار ہے۔ تمہارا ایک ساتھی پکڑا گیا ہے، ثبوت مل گیا ہے۔ کون سا ساتھی؟ جس کا کندھا اینٹ کے کونے سے کٹ گیا تھا، اس کا نام بتاؤ۔ اندر چلیے، منشی نے کہا۔ پھر اس نے بیوی کو اشارے سے بلایا اور کہا، ٹرنک کھول دو۔ شکیلہ نے زیورات اور ریشمی کپڑے نکال دیے۔ زیورات ایک کپڑے میں بندھے ہوئے تھے، ان کے ڈبے یہ لوگ مکان کے باہر پھینک آئے تھے۔ نقدی صرف 11,000 ملی۔ منشی نے بتایا کہ 26,000 تھی، اس میں سے 15,000 دکان میں لگا دیے اور باقی حصہ داروں کو دے دیے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، منشی نے میرا کام آسان کر دیا تھا۔ میں نے تلاشی کی مزید کارروائی پوری کی، وہاں کے 2 مشیروں کی موجودگی میں ان کی برآمدگی پر دستخط لیے اور شکیلہ کو بھی حراست میں لے لیا، کیونکہ مال اس کے قبضے سے برآمد ہوا تھا۔ اگر وہ سیٹھ کی بیٹی نہ ہوتی، یعنی نقب زدہ گھر کی فرد نہ ہوتی، تو اس کی گرفتاری کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے اسے آنتے جرم میں حراست میں لیا تھا۔ ریل گاڑی میں نے ایک چھوٹا کمپارٹمنٹ خالی کرا لیا کیونکہ میرے ساتھ ملزم تھے۔ سفر 6-7 گھنٹوں کا تھا۔ میرے ساتھ 2 کانسٹیبل تھے، دونوں مسلمان تھے۔ گاڑی چلی تو میں نے کانسٹیبلوں کو دوسری سیٹ پر بھیج کر منشی اور شکیلہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ شکیلہ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے تسلی دی اور ان دونوں سے کہا کہ پہلے میری بات سن لو تاکہ تمہارا خوف دور ہو جائے، میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ منشی واقعی ذہین اور تیز آدمی تھا، فوراً بولا، آپ کو ہمارے ساتھ کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ آپ سیدھے کہیں کہ اقبال جرم کر لو۔ آپ نے مال برآمد کر لیا ہے جو ساتھ لے جا رہے ہیں، اب یہ میری مرضی ہے کہ میں اقبال جرم کروں یا نہ کروں، آپ اپنا کیس بنائیں۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں ابھی بولا نہیں تھا کہ اس نے سخت غصے میں کہا، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ سیٹھ نے میری کنواری بہن اغوا کرا دیے، اور آپ سے پہلے جو دروغہ تھا اس نے مجھے بے عزت کر کے تھانے سے نکال دیا تھا۔ تمہاری بہن کو میں نے برآمد کر لیا ہے، اس کے بیان مجسٹریٹ کے سامنے قلم بند کروا دیے۔ سیٹھ کو ایک اور سیٹھ کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے، ان کے ساتھ ایک اور ملزم بھی پکڑ رکھا ہے، وہ سب جیل میں ہیں۔ میں ان کی ضمانت نہیں ہونے دے رہا۔ پہلے دروغہ کو معطل کرا چکا ہوں اور اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اور یہ صرف میری کوشش کا نتیجہ ہے۔ میں نے شکیلہ سے پوچھا، اپنے باپ کے متعلق تمہاری کیا رائے؟ میں کہتی ہوں کہ اسے پرسوں مرنا ہے تو ابھی مر جائے۔ اس شرابی نے میری ماں کو ہمیشہ پریشان رکھا، پھر اس کی بہن کو اغوا کرایا۔ آپ کو میری بہن کا سراغ کس طرح ملا تھا؟ میں آپ کی بات پر یقین نہیں کر سکتا، اور اس پر تو میں یقین کر ہی نہیں سکتا کہ آپ نے سیٹھ کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے اسے اس کی بہن کا نام بتایا، 2 نشانیاں بتائیں، مختصر یہ کہ میں نے اسے منوا لیا کہ میں اس کی بہن کو برآمد کر چکا ہوں۔ ایک تھانے دار کو قطعاً ایسی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے کہ ملزم کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرے، لیکن مجھے یہ ضرورت اس لیے پیش آ گئی تھی کہ میں منشی کو اس کی بہن کی خاطر اور اس لڑکی کی خاطر جس نے اس کے لیے اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا تھا بچانا چاہتا تھا۔ میرے ذہن اور دل پر منشی کی بہن کی بے آبروئی سوار تھی، میری ساری توجہ سیٹھ پر لگی ہوئی تھی۔ اسی جذبے کے تحت میں منشی کو ایک راستہ دکھانا چاہتا تھا۔ یہ تو اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے اسے نقب زنی کے بعد کی وہ ساری کارروائی سنائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میں نے جب اس کی بہن کا حال سنایا تو منشی اور شکیلہ کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے منشی سے کہا کہ مجھے اصل واقعہ پوری تفصیل سے سنا دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں میں کس طرح بچا سکتا ہوں۔
اس نے جو قصہ سنایا وہ مختصراً اس طرح ہے کہ وہ سیٹھ کا منشی تھا اور اس کے گھر بھی جایا کرتا تھا۔ سیٹھ کے بچے بڑے ہوئے تو وہ شام کے وقت انہیں پڑھانے کے لیے جانے لگا۔ سیٹھ کی لڑکی بملا، جس کا موجودہ نام شکیلا تھا، اسے پسند کرنے لگی۔ گھر کے بہت سارے کمرے تھے، وہ نظر بچا کر راز و نیاز کی باتیں کر لیتے تھے۔ ان کی محبت پروان چڑھتی رہی اور وہ دن آیا جب سیٹھ اور سیٹھانی نے انہیں موقع پر پکڑ لیا۔ منشی کو سیٹھ نے نوکری سے جواب نہ دیا۔ اس کے دل میں انتقام کا ارادہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے منشی سے کہا کہ وہ معافی مانگ لے تو اسے نوکری سے نہیں نکالا جائے گا۔ منشی نے معافی مانگ لی۔ 2 دن بعد منشی شام کے وقت اپنے گھر گیا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے اڑوس پڑوس میں اپنی بہن کو ڈھونڈا، وہ کہیں بھی نہ ملی۔ محلے کے ایک آدمی نے بتایا کہ اس نے سیٹھ کے نوکر کو اس کے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ ایک عورت نے اسے بتایا کہ اس نے لڑکی کو باہر تالا لگاتے دیکھا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ کہاں جا رہی ہو۔ اس نے بتایا تھا کہ بھائی سیٹھ کے گھر بلا رہا ہے۔ اس عورت نے ایک ہندو کو پرے کھڑے دیکھا تھا جسے وہ نہیں جانتی تھی۔ منشی سیٹھ کے گھر چلا گیا۔ سیٹھ گھر نہیں تھا۔ اس نے سیٹھانی اور اس کی بیٹی بملا کو بتایا کہ اس کی بہن لاپتہ ہے اور محلے کے لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کا نوکر اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ نوکر سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ منشی نے مجھے بتایا کہ نوکر کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سیٹھانی چپ سی ہو گئی۔ بملا نے غصے میں اپنے باپ کے خلاف 2-4 باتیں کی۔ سیٹھانی پہلے ہی سیٹھ کے برے سلوک سے تنگ تھی۔ منشی نے نوکر کو باہر لے جا کر ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ وہ اسے قتل کرا دے گا۔ نوکر ڈر گیا۔ اس نے منشی کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، میرا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بتا دیتا ہوں کہ اسے سیٹھ نے غائب کرایا ہے۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ کس طرح اور کہاں غائب کیا ہے۔ نوکر نے آدھا جھوٹ اور آدھا سچ بول کر اپنی جان چھڑا لی۔ منشی نے اندر جا کر سیٹھانی اور بملا کو بتایا کہ نوکر نے کیا انکشاف کیا ہے۔ منشی سیٹھ کے پاس چلا گیا۔ سیٹھ کے سامنے منشی کی کیا حیثیت تھی؟ اس نے منشی سے کہا، اب تم سمجھ جاؤ گے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو خراب کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ڈھونڈو اپنی بہن کو۔ منشی تھانے گیا۔ تھانے دار ہندو تھا۔ اسے رپورٹ دی۔ جب اسے یہ بتایا کہ فلاں سیٹھ نے اس کی بہن غائب کرائی ہے تو تھانے دار نے ٹال مٹول شروع کر دی۔ پھر اسے ڈانٹ دیا۔ آخر یہ کہا کہ تمہاری بہن اپنی مرضی سے گئی ہے، جاؤ پہلے یہ پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے، پھر آ کے مجھے بتانا۔ منشی نے رپورٹ درج کرانے پر اصرار کیا تو تھانے دار نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا، اسے حوالات میں بند کر دو اور جو مال اس روز برآمد ہوا تھا وہ اس کے نام جڑ دو۔ 2 کانسٹیبل منشی کو گھسیٹنے لگے اور حوالات کے دروازے کے سامنے جا کھڑا کیا۔ وہاں اسے کہا گیا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے اور پھر کبھی تھانے میں نہ آئے۔ وہ پھر سیٹھ کی دکان پر گیا۔ خاصی گرما گرمی ہوئی، جس کے بعد سیٹھ نے اسے نوکری سے الگ کر دیا۔ منشی نے اسے دھمکی دی اور چلا گیا۔ وہ سیٹھ کے گھر گیا۔ اتفاق سے سیٹھانی گھر میں نہیں تھی۔ منشی نے بملا کو بتایا کہ اس کے ساتھ تھانے میں کیا سلوک ہوا اور سیٹھ نے اسے کیا کہا ہے اور اسے نوکری سے بھی نکال دیا ہے۔ بملا بھڑک اٹھی۔ اس نے منشی سے کہا کہ وہ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ اس کے باپ نے منشی کی بہن کو انتقاماً اغوا کروایا ہے۔ بملا سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے منشی سے کہا کہ کل فلاں وقت فلاں جگہ ملے۔ اگلے روز منشی اور بملا کی گھر سے ذرا دور ملاقات ہوئی۔ بملا نے منشی کو بتایا کہ رات اس نے اور اس کی ماں نے سیٹھ سے کہا کہ منشی کی بہن کو اس نے اغوا کرایا ہے، اسے گھر بھیج دے۔ سیٹھ شراب پیے ہوئے تھا۔ اس نے سیٹھانی اور بملا کو خوب پیٹا اور نشے میں یہ بھی بتا دیا کہ لڑکی کو اسی نے اغوا کرایا ہے، جس میں ہمت ہے وہ مجھ سے لڑکی چھڑوانے آ جائے۔ یہ دراصل شراب کا نہیں، دولت اور اثر و رسوخ کا اثر تھا، اور یہ بھی کہ لڑکی مسلمان تھی، غریب تھی اور وہاں مسلمانوں کی کوئی رسائی اور شنوائی نہیں تھی۔ بملا نے منشی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جانے کو تیار ہے۔ وہ کچھ رقم بھی گھر سے لے آئے گی، لیکن اس شہر سے نکلنا ہوگا۔ مختصر یہ کہ بملا نے منشی کے ساتھ بھاگ جانے کا ارادہ کیا۔ اس ارادے کے پیچھے منشی کی محبت بھی تھی اور اپنے باپ کے خلاف انتقامی جذبہ بھی۔ اس جذبے کو بملا نے میرے سامنے یوں بیان کیا، اس کی بہن میری سہیلی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے باپ نے اسے اس لیے اغوا کرایا ہے کہ اس نے مجھے اس منشی کے پاس ایک ہی صوفے پر اس طرح بیٹھے دیکھ لیا تھا کہ میرا بازو اس کے کندھے پر تھا اور اس کا بازو میری کمر کے گرد تھا۔
میرے باپ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن کو اغوا کرایا۔ میں اپنے باپ کے اخلاق سے واقف ہوں۔ اس لڑکی کے بعد اس کا گھر میں رویہ اور زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ اس نے میری ماں کو پیٹا، مجھے پیٹا۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے لڑکی کو کہیں رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہر شام عیش کرتا ہے۔ میں اپنی ماں کی بےعزتی، اپنی بےعزتی اور اپنی سہیلی کی بےعزتی کا انتقام لینے پر اتر آئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی اور مذہب بھی تبدیل کر دوں گی۔ میں نے بدلہ لینے کا یہی طریقہ اختیار کیا کہ اپنے آپ کو اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ دونوں جوان تھے، جذبات نے ان کی عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا، منشی کی آنکھوں میں خون چڑھا ہوا تھا۔ اگر بملا اس کے ساتھ بھاگنے کا پروگرام نہ بناتی تو منشی سیٹھ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا چکا تھا۔ بہرحال انہوں نے نتائج کی پرواہ نہ کی۔ ایک دو دن بعد وہ پھر ملے اور فرار کا پروگرام طے ہو گیا۔ بملا شام کے بعد چوری چھپے گھر سے نکلی اور منشی کے گھر پہنچ گئی۔ اس نے چادر میں اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور اس چادر میں اس نے 3,500 روپیہ بھی چھپا رکھا تھا۔ یہ رقم وہ اس رقم میں سے نکال لائی تھی جو بعد میں نقب زنی میں گھر سے نکل گئی تھی۔ سیٹھ کا روپیہ بینک میں جاتا تھا، لیکن جنگ عظیم کی وجہ سے وہ بہت سی نقدی گھر میں بھی رکھتا تھا۔ جنگ کے دوران اکثر تاجروں نے بینکوں سے رقمیں نکلوا لی تھیں کیونکہ سب کو یہ ڈر تھا کہ جاپانی ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے۔ ایک افواہ یہ بھی پھیل گئی تھی کہ انگریزوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے بینکوں میں لوگوں کا جو روپیہ جمع ہے اس پر انگریز قبضہ کر لیں گے۔ نوٹوں کے انہی بنڈلوں میں سے بملا نے کچھ نوٹ چرائے، زیادہ اس لیے نہ اٹھائے کہ گھر والوں کو شک نہ ہو۔ منشی منتظر تھا۔ آگرہ جانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ منشی کا اسکول کے زمانے کا ایک ہم جماعت اور دوست آگرہ میں ملازم تھا۔ ان کی دوستانہ خط و کتابت بھی تھی۔ منشی نے بملا کو دیکھتی گھر کو تالے لگائے۔ ریل گاڑی کا کوئی وقت نہیں تھا، زیادہ انتظار مناسب نہیں تھا، پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ منشی نے سامان باندھ رکھا تھا، بملا کو ساتھ لے کے بس اڈے پر پہنچا اور بس سے شہر سے نکل گئے۔ 50 میل دور ایک جنکشن ریلوے اسٹیشن پر اترے جہاں سے نصف گھنٹے بعد انہیں آگرہ کی ریل گاڑی مل گئی۔ اس گاڑی نے انہیں آگرہ پہنچا دیا۔ وہ دوست کے پتے پر اس کے گھر پہنچ گئے۔ دوست نے انہیں پناہ دی۔ اس کا یہ دوست کچہری میں ملازم تھا۔ اس کے اثر و رسوخ سے منشی کو ایک دکان مل گئی جس میں اس نے تقریباً 3,000 کا مال رکھ لیا۔ پھر بملا ایک مولوی کے سامنے مسلمان ہو کر شکیلہ بن گئی اور اسی مولوی نے چند افراد کو مسجد میں بلا کر منشی اور شکیلہ کا نکاح پڑھا دیا۔ کسی کے مشورے پر مجسٹریٹ سے شکیلہ کے بیان قلم بند کرا لیے گئے کہ وہ بالغ ہے، اپنی مرضی سے اس آدمی کے ساتھ آئی ہے اور آزادانہ مرضی سے اسلام قبول کر کے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ منشی اپنی بہن کو نہیں بھول سکتا تھا، بعض اوقات وہ رو بھی پڑتا تھا۔ اس مختصر سے عرصے میں وہ 2 بار اپنے شہر گیا اور رات کے وقت اپنے گھر کو جا کے دیکھا۔ وہاں بدستور تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑکتی رہی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر میرا انداز یا یہ کہانی پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔